ذرا جنگ احد کا منظر دیکھو میرے بھائیوں. جنگ احد میں چند مسلمانوں کی غلطی سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے مسلمان اور سارا پاسا پلٹ گیا. اللہ کے پیارے نبی زخمی ہو گئے. اصل میں بار بار یہ جو ہے نا مائک اس کی وجہ سے دباؤ کی وجہ سے جھک جا رہا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ یا تو اس کو بار بار پکڑے رہے. جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں. جنگ مسلمان ہار گئے, اللہ کے نبی زخمی ہوئے, آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور 70 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے. یہ سب کچھ کب ہوا؟ جنگ احد کے اندر, غزوہ احد کے اندر. نبی موجود ہیں اور اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ یعنی مسلمان صحابہ کرام موجود ہیں. اس کے باوجود صحابہ کرام کے رہتے ہوئے اور نبی کے رہتے ہوئے یہ جنگ مسلمان ہار گئے. آج ہمیں اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ ارے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اللہ کے ماننے والے, اللہ کے دین پر چلنے والے, ایسا کیسے پاسبل ہے؟ ہماری مسجدوں کے ساتھ کوئی غلط کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری مسجدوں پر کوئی انیائے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی عبادت کا گھر ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب ذرا سوچو میرے بھائی, ہم تو بڑے گرے پڑے مسلمان ہیں, ہم لوگ تو بڑے گنہگار مسلمان ہیں, سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں. سوچو جب صحابہ کے دور میں یہ حالت ہوئی ہے, ایک غلطی, صرف ایک غلطی کی ہے صحابہ نے, چند صحابہ نے, جن کو اللہ کے نبی نے تعینات کیا تھا پہاڑی کے اوپر, یہاں سے ہٹنا نہیں, 50 لوگوں کو تعینات کیا تھا. اور جب جنگ مسلمان جیت گئے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے لگے تو ان 50 میں سے 40 صحابہ وہاں سے ہٹ گئے اور صرف 10 لوگ بچے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور مسلمان جنگ ہار گئے. ایک غلطی کی وجہ سے مسلمان یہ جنگ ہار گئے. اس کے بعد جب مسلمان مدینہ آئے, پتہ چلا کہ مشرکین مکہ بہت بڑا لشکر لے کر کے دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں, دوبارہ حملہ کرنے والے اور مدینہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور مدینہ کے سارے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا, اے میرے صحابہ, ہم دشمن کا ویٹ نہیں کریں گے, ہم دشمن کا انتظار نہیں کریں گے. اے میرے صحابہ, ہم دشمن کا آگے بڑھ کر کے مقابلہ کریں گے. صحابہ کرام نے کہا, اللہ کے نبی ہم زخمی ہیں, ہمارے بدن سے خون بہ رہا ہے, ہماری تو مرہم پٹی بھی ابھی ڈھنگ سے نہ ہوئی ہے. آپ نے فرمایا, اے میرے صحابہ, ہم کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے, ہم اسی حال میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے. میرے پیارے بھائیوں, دنیا نے دیکھا, آسمان نے دیکھا, زمین نے دیکھا کہ نبی کے صحابہ زخمی حالت میں, ان کے بدن سے خون بہ رہا ہے, ان کے باڈی پر زخموں کے نشانات ہیں, ان کے بدن سے خون رس رہا ہے. اسی حالت میں مدینہ سے حمراء الاسد نام کے مقام تک جاتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے چل کے جاتے ہیں. دشمنوں کو پتا چلا کہ مسلمان پھر سے آئے, دشمن کی ہمت نہ بڑھی اور دشمن واپس چلا گیا. قرآن کریم میں اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے, للذین احسنوا من بعد ما اصابهم القرح. اے میرے نبی, آپ کے صحابہ تو اتنے بڑے ایمان والے ہیں کہ زخمی ہونے کے باوجود اور بدن سے خون بہنے کے باوجود اللہ کا حکم آیا تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ تھے نبی کے صحابہ. وہ نبی کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اپنے نبی کے دفاع کے لیے, اپنے دین کے ڈیفنس کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے میرے بھائی. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو, جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. آج تو حالت یہ ہے, 100 روپیہ چندہ دینے کی حیثیت رکھنے والا 10 روپیہ بڑی مشکل سے دیتا ہے. کبھی غور کرنا, ریسٹورنٹ میں 10 کی نوٹ آپ کو بہت کم ملے گی, شراب کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی, زنا کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی. مسجد کی پیٹی میں دیکھنا 10 کی نوٹ بہت زیادہ ملے گی. جو سب سے چھوٹا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ ہم مسجدوں میں دیتے ہیں, مدرسے میں دیتے ہیں. ہمارے یہاں سائنس پڑھانے والا ٹیچر آئے ہم 2000 روپیہ مہینہ دیں گے, میتھ پڑھانے والا ٹیچر آئے ہم 3000 روپیہ مہینہ دیں گے, ہندی اور انگلش پڑھانے والے کو 1000 روپیہ مہینہ دیں گے. اور بیچارے مولوی صاحب اور حافظ صاحب قرآن پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ہم مول بھاؤ کریں گے, حافظ صاحب
500 روپیہ لے لیجیے۔ قرآن اور دین کے علم کی ویلو ہم نے گھٹا کے رکھی ہے میرے بھائی۔ انگلش میڈیم کے نام پر ہماری جیبوں سے 2-2 ہزار روپے فیس نکل جاتی ہے، اور مدرسے میں کہیں 100 روپے فیس لگ جائے تو ہم تانا مارتے ہیں صاحب مدرسے والے بھی 100 روپے فیس مانگنے لگے۔ دین کی ویلو کو ہم نے کم کر دیا میرے بھائی، دین کی اہمیت ہماری نظروں میں ہم نے حقیر کر دیا، اور آج حالات یہ ہیں دین کو ساری دنیا میں تماشا بنا کے رکھ دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنگ تبوک کا موقع یاد کرو، جنگ تبوک کا موقع یاد کرو۔ گرمی کا موسم ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، ہم کو تبوک کے لیے جانا ہے، ہم کو 700 کلومیٹر لمبا سفر کرنا ہے۔ اے میرے صحابہ، میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ، تم تعاون کرو، تم دان دو، تم چندہ دو۔ اے میرے صحابہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنا شروع کیا۔ عثمان غنی نے بہت سارے اونٹ بھی دے دیے، بہت سارے گھوڑے بھی دے دیے، اور 1000 سونے کے سکے بھی دے دیے۔ بہت سارے صحابہ غریب تھے، مزدور تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، کوئی 1 مٹھی، کوئی 2 مٹھی گیہوں لا رہا ہے، جو لا رہا ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی، میں یہ محنت کر کے مزدوری کر کے یہ لایا ہوں، اے اللہ کے نبی اس کو لے لیجیے۔ اللہ کے نبی سب کا چندہ لے لیتے تھے، سب کا دان لے لیتے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق آئے۔ عمر فاروق، ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، ہمیشہ نیکی کے معاملے میں ابو بکر کا نمبر سب سے آگے رہتا ہے، آج عمر کا نمبر آگے رہے گا، آج عمر آگے بڑھ کے دکھائے گا۔ عمر فاروق اپنے گھر آتے ہیں، اپنے سارے گھر کے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، اور سارے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور آدھے مال کو گھر چھوڑتے ہیں، اور آدھے مال کو بورے میں پیکٹ میں پیک کرتے ہیں، اور نبی اکرم کے پاس لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ماں ابقیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں، اب قیت لہم النصف، میں آدھا لایا ہوں اور آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑ کے لایا ہوں، آپ چنتا نہ کریں، آپ فکر نہ کریں۔ اب حضرت عمر انتظار کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں ابو بکر کیا لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی تھوڑی دیر میں آئے، انہوں نے بھی اپنے سامان کا جھولا لا کر کے رکھ دیا۔ نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ او لوگو، ابو بکر کی زبان پر کیا جواب آیا؟ ابو بکر کی زبان پر کیا جواب آیا؟ شاعر کہتا ہے نبی نے جو پوچھا کہ کیا ساتھ لائے تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اب قیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، میں نے گھر میں جھاڑو لگا دیا، میں سب لے کے آیا ہوں، آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے۔ اے اللہ کے نبی اب میں اپنے گھر میں کچھ چھوڑ کے نہیں آیا۔ یہ نبی کے صحابہ تھے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج وہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہماری زندگیوں میں دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری 24 گھنٹے میں ہم اگر غور کریں ہم دین کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں اور دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ تو سیدھا سیدھا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ غزوہ احد کا وہ منظر بھی یاد کرو میرے بھائی، ایک عورت آتی ہے، بتایا گیا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ باپ کے مرنے کی خبر سنی، بھائی کے مرنے کی خبر سنی، شوہر کے مرنے کی خبر سنی، ساری مصیبتوں پر صبر کر لیا، اور پھر کہتی ہے او لوگو ٹھیک ہے میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا شوہر شہید ہو گیا، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بالکل صحیح سلامت ہیں۔ اس نے کہا نہیں، جب تک میں اپنے نبی کا دیدار نہ کر لوں، جب تک
میں اپنے نبی کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں مل سکتا۔ لوگوں نے دیدار کرایا، لوگوں نے دکھایا دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے رہتے ہوئے ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں، آپ صحیح سلامت ہیں، مجھے باپ کے جانے کا، مجھے بھائی کے جانے کا، مجھے شوہر کے جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تھا میرے بھائیوں صحابہ کے اندر۔ وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ جب تک یہ جذبہ ہم پیدا نہیں کریں گے ہم اور آپ اللہ کی مدد کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں نبی اکرم کے صحابہ کو دیکھو، جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت عمیر ابن حمام انصاری ایک نوجوان صحابی ہیں، نوجوان صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں اور اللہ کے نبی جنگ بدر میں اپنے صحابہ کو جہاد کی اہمیت بتا رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ یہ جنگ بدر کا میدان ہے، یہ جنت کا میدان ہے، اٹھو اور جنت کو پانے کے لیے لڑ پڑو اور اللہ کی راہ میں قربانی دے دو۔ حضرت عمیر ابن حمام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی کیا جنت اتنی بڑی ہے کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں اے عمیر جنت کی چوڑائی تو اتنی ہے۔ وہ کہتے ہیں بکھن کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمیر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی انی لارجو، میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا ہاں اے عمیر اگر تم اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ گے تو تم بھی اسی جنت کے حقدار بنو گے۔ عمیر ابن حمام کھجوریں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ان کھجوروں کو زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے بھائی ان کھجوروں کو کھا لے پھر تو میدان جنگ میں جانا۔ کہتے ہیں نہیں ان کھجوروں کے کھانے میں اگر ٹائم ویسٹ کروں گا تو یہ لیٹ ہو جائے گا، دیر ہو جائے گی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے۔ اور حضرت عمیر ابن حمام اسی حالت میں میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں صحابہ کرام کی زندگیاں اس طریقے کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت حنظلہ کو دیکھو، نئی شادی ہوئی ہے اور شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ ہیں۔ ہر نوجوان کی زندگی میں شادی کی رات بڑی امنگوں کی رات ہوتی ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، شادی کی پہلی رات ہے اور صبح ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے، جنگ کے میدان میں جانے کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی مجھے جنگ کے میدان میں جانا پڑے گا، اللہ کے نبی کی طرف سے منادی ہو چکی ہے، اعلان ہو چکا ہے۔ اس زمانے کی عورتیں بھی کیسی عورتیں تھیں؟ آج کے دور کی عورتیں دین کے نام پر کوئی غیرت نہیں ہے ان کے اندر۔ شوہر اگر دین کے نام پر اپنی بیوی سے کسی قربانی کا مطالبہ کرے تو بیوی دین کے نام پر کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں، دنیا کے نام پر ہر قربانی تیار ہے۔ ابھی میں بھاگلپور سے پورنیہ آ رہا تھا، 4-5 نوجوان آپ کے اسی پورنیہ کے، کوئی 22 کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، دیکھا سب ممبئی سے آ رہے ہیں۔ ممبئی سے کہنے لگے مولوی صاحب ہم لوگ ممبئی میں رہتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں اور مہینوں کے سالوں کے بعد ہم اپنے وطن کو لوٹ رہے ہیں، ڈھیر سارا سامان لے کے لوٹ رہے ہیں۔ بیوی کو یہ گوارا ہے کہ شوہر مجھ سے 6 مہینہ 7 مہینہ دور رہے، ممبئی میں رہے، سعودی میں رہے، دبئی میں رہے، بیوی کو یہ ساری آزمائش اور یہ ساری قربانی گوارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر کما کے لائے گا۔ اللہ کے دین کے لیے اگر وہی شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی کہتی ہے ارے پہلے اتنے ہینڈسم لگتے تو تم داڑھی کیوں رکھ لی، تم نے بیکار لگنے لگے۔ شوہر دین کے لیے اگر اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کر دے اور بیوی کا کوئی زیور دینے کی بات کر دے تو بیوی کو تیش آ جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کی عورتیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں حضرت حنظلہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے اللہ کی راہ میں جانا ہے، نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا ہے۔ حضرت حنظلہ کی بیوی نہ چوں کرتی ہے نہ چرا کرتی، کہتی بے شک آپ جا سکتے ہیں، حالانکہ اسے پتا ہے ہو سکتا ہے میرا شوہر زندہ نہ آئے، ہو سکتا ہے میرے شوہر کی لاش آئے، ہو سکتا ہے میرے شوہر کی شہادت ہو جائے، موت ہو جائے، لیکن وہ کھلے دل سے اجازت دیتی ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی
اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت حنظلہ اسی حالت میں جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، ان کے پاس غسل کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا، ان کے پاس پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا۔ اسی جنابت کی حالت میں وہ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور میرے بھائیو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو رکھا جانے لگتا ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، او میرے صحابہ انی لارا حنظلہ، او میرے صحابہ میں حنظلہ کو دیکھ رہا ہوں تغسلہ الملائکہ، کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ حنظلہ جنابت کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے، ناپاکی کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے، فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، آج اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر سے نکل گیا ہے۔ اپنے بازوؤں کو تھوڑا مضبوط کرو میرے بھائیو، اپنی ہمت کو تھوڑا جٹا لو اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کا اور قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو جب تک تم اللہ کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدم کو مضبوط کر دے گا۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تم فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ آج تو حالات یہ ہیں، ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ ایک سگا بھائی، دونوں ایک ماں کے بچے ہیں، ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک باپ کا خون دونوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ سگا بھائی اپنے بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہے اور اس کو معلوم ہے زمین میری نہیں ہے، جائیداد میری نہیں ہے، میرے بھائی کی ہے، مگر پیسے اور زمین اور جائیداد کی ایسی لالچ ہے اپنے بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، میرے نبی کی عدالت کا فیصلہ، دنیا کی عدالت کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، پہلے دیکھو ہمارے نبی کی عدالت کا کیا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنا کیس لے کر کے، اور ایک آدمی کی بات سن کر کے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ایک انسان چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو، دوسرا انسان اپنی بات ڈھنگ سے پیش نہ کر پایا ہو، کان کھول کر کے سن لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں نے فیصلہ غلط کر دیا، جس کی زمین نہیں تھی، جس کی جائیداد نہیں تھی، جس کا حصہ نہیں تھا، اس کو میں نے دے دیا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، کان کھول کر کے سن لو، میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ او لوگو، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی زمین آپ نے ناجائز طریقے سے ہتھیا بھی لی، آپ نے زمین نہیں ہتھیائی، آپ نے بلڈنگ نہیں لی، آپ نے گھر نہیں لیا، آپ نے کھیت نہیں لیا، آپ نے تو جہنم کا ٹکڑا لے لیا، آپ نے تو بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا، گھاٹے کا سودا آپ نے کر لیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ متحد ہو جاؤ، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ نبی کے صحابہ بھائی بھائی بن کر کے رہے۔ مکہ کے مہاجر جب مدینہ پہنچے، مدینہ کے انصاریوں نے کھلے دل سے کہا کہ ہمارے بھائیوں، ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، یہاں تک کہا زمین میری ہے، کھیت میرا ہے، جائیداد میری ہے، لیکن نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، آ جاؤ ہم زمین کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، گھر کے 2 حصے کر دیتے ہیں، کھیت کے 2 حصے کر دیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہاں تک کہا میری 2 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کر لینا۔ قربانی اور محبت کی یہ مثال پورے انسانی اتہاس میں کبھی نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے گاؤں میں آرام سے سو رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ آرام سے سو رہے ہیں، وہاں فلسطین میں ڈیلی بمباری ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، اور یہ
UN کی رپورٹ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، اب تک لاکھوں بچے غزہ کے اندر مارے جا چکے ہیں، معصوم بچے مر رہے ہیں، اور ہمیں رات میں آرام سے نیند پر بستر پر نیند آ رہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، مسلمان تو وہ ہوتا ہے چاہے فلسطین میں اس کا بھائی مر رہا ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کا بھائی مر رہا ہو، اپنے بھائی کے مرنے پر اس کا دل دکھی ہو جائے، اس کے قوم کا کہیں بچہ مارا جائے اس کو لگے میرا بچہ مر رہا ہے، کہ کہیں کسی عورت کی عزت لوٹے اسے لگے میری بہن کی عزت لوٹ رہی ہے، کہیں کسی کا گھر گرے اسے لگے میرا گھر گر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان تو مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہونا چاہیے، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ جیسے ایک بلڈنگ جب تیار ہوتی ہے اس میں پلرز بھی کھڑے کیے جاتے ہیں، اس میں باقاعدہ سلیب بھی ڈالا جاتا ہے، اس میں سیمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں چھڑ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں سریا کا اپنا رول ہوتا ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے اور بلڈنگ کا ہر میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دیتا ہے، مسلمان کو طاقت دینے والا بنے، مسلمان کا سپورٹر بنے، مسلمان کا ہمدرد بنے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں اتنی محبت ایک دوسرے سے کرو، اتنی ہمدردی ایک دوسرے سے کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، مانو شریر میں انسان کے جسم میں کہیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں تمہارے درمیان اتنی محبت ہونی چاہیے، آؤ اتحاد اپنے اندر پیدا کرو۔ برادری واد کے نام پہ مجھے معلوم ہے بہار میں بہت ساری جگہوں پر برادری کے نام پر بڑی کٹرتا ہے۔ اسی دربھنگا کے علاقے میں ایک گاؤں میں لوگوں نے بتایا بھی اور نیوز میں بھی آیا کہ ایک گاؤں میں انصاریوں کا راستہ الگ ہے، شیخ کا راستہ الگ ہے۔ آپ کے علاقے میں سرجا پوری اور شیرسا بادی کے درمیان بڑے اختلافات کی خلیج ہے۔ میرے بھائی یہ وقت برادریوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت فرقوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت مسلک کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے۔ حالات یہ ہیں آج مسلمان جس گاؤں میں اکثریت میں ہوتے ہیں وہاں سے بھی مسلمان کے سرپنچ کھڑے جیت نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ سرپنچ کا چناؤ ہوتا ہے، پردھان کا چناؤ ہوتا ہے، مسلمان اس گاؤں میں میجورٹی میں ہیں لیکن مسلمان کے 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، غیر مسلم کا 1 کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے ووٹ 4 جگہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ گاؤں میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے لیکن پردھان جو ہوتا ہے، سرپنچ جو ہوتا ہے وہ غیر مسلم بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اتحاد میں طاقت ہے، یونٹی میں طاقت ہے۔ آج ملک کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ میرے بھائیوں آج اللہ کی مدد اگر چاہیے تو ہمیں اور آپ کو متحد ہونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو توحید کی حفاظت کرو اور شرک سے بچو۔ اللہ مشرک کی مدد کبھی نہیں کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اے ایمان والو اللہ کا وعدہ ہے اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، تمہیں زمین کے اندر اقتدار بھی عطا کرے گا، تمہارے خوف کو امن اور شانتی سے تبدیل کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ شرط یہ ہے تم میری عبادت کرنا اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، شرک مت کرنا۔ آج حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ ایودھیا سے 300 مسلمان لکھنؤ سے ایودھیا کا سفر کرتے ہیں۔ یہ میں میڈیا کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، 300 مسلمان لکھنؤ سے ایودھیا کا سفر کرتے ہیں شری رام چندر جی کی جو نئی مورتی اور نیا ان کا جو وہاں پہ مندر بنا ہے اس کی زیارت اور درشن کرنے کے لیے۔ معاف کرنا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم شری رام چندر جی کا احترام کرتے ہیں، ان کا سمان کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو کسی کا بیٹا ہو، جو کسی کا باپ ہو، جو کسی کا بھائی ہو، جو کسی کا شوہر ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کرائٹیریا بڑا کلیئر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اور اللہ کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہم شری رام چندر جی کی اور جو بھی
اس بھارت دیش میں ہمارے مہاپروش آئے اور نیک لوگ آئے، ہم ان کا سمان کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں مانتے۔ آج مسلمان کے عقیدے کا یہ حال ہے، 300 مسلمان جاتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے اور ان کے آگے سر جھکانے کے لیے جاتے ہیں، اور صاحب میڈیا میں ان کا بڑا مہمہ منڈن ہوتا ہے کہ صاحب یہ ہیں دیش کے سچے مسلمان، یہ دیش بھکت مسلمان ہیں۔ معاف کرنا، دیش کا سنویدھان ہم سے یہ نہیں کہتا ہے کہ مسلمان تب اچھا ہندوستانی بنے گا جب وہ دوسرے مذہب کی تعریف کرے گا، بلکہ ہمارے دیش کی تو یہی خاصیت ہے، یا ہندو ہندو رہ کر، مسلمان مسلمان رہ کر، سکھ سکھ رہ کر، عیسائی عیسائی رہ کر، یہودی یہودی رہ کر، بودھ بودھ رہ کر، ہر مذہب والا اپنے مذہب پر رہ کر ہندوستانی ہے، اور ہندوستان کا سنویدھان اور آئین اسے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ہندوستانیت پر شک کرنے کا کسی کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اس ملک کی آزادی میں ہمارے علماء کا خون شامل ہے، ہمارے علماء کا خون شامل ہے، اور آپ کے اسی بہار کی سرزمین پر علماء صادق پور، پٹنہ کا ایک علاقہ اور ایک محلہ تھا صادق پور، انگریزوں نے بلڈوزر چلوا دیے، پورے محلوں کو ختم کروا دیا، اور جواہر لال نہرو نے کبھی کہا تھا کہ ملک میں کی آزادی میں تمام لوگوں کی قربانی ایک طرف ہے اور علماء صادق پور کی قربانی ایک طرف ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے علماء کے خون بہے ہیں، ہمارے علماء نے پھانسی کے پھندے پر جھولے ہیں اور کالا پانی کی سزائیں انہوں نے جھیلی ہیں، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اس ملک کو ہم نہ کبھی چھوڑے ہیں اور نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، اس ملک کا کوئی فیصلہ ہماری آواز کے بغیر ادھورا ہے۔